فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہمارا موضوع رشوت کے بارے میں ہے کہ رشوت کیا ہے اور اس کی کیا وعیدیں ہیں اور ہمارے معاشرے میں کس کس انداز میں رشوت دی جاتی ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور بعض اوقات ایسی نوعیت آ جاتی ہے کہ مجبور ہو کر آدمی کو رشوت دینا پڑ ہی جاتا ہے، تو کن کن صورتوں میں رشوت دینے والا گناہگار ہوتا ہے اور کن صورتوں میں دینے والا گناہگار نہیں ہوتا، یہ سب کچھ انشاءاللہ آج کے درس کا ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ رشوت جو ہے یہ رشا سے نکلا ہے۔ عربی زبان کے اندر رشا اس رسی کو کہتے ہیں جو ڈول کے اوپر باندھی جاتی ہے، پھر اس ڈول کو کنویں میں ڈال کے اس سے پانی نکالتے ہیں، تو چونکہ وہ رسی اس پانی کو نکالنے کا ذریعہ بنتی ہے، اسی سے رشوت کا لفظ بنا ہے کہ رشوت بھی اپنے کاموں کو نکالنے کے لیے رسی کی طرح ایک ذریعے کا کام دیتی ہے، اور اس کے ذریعے آدمی اپنے وہ کام نکلوا لیتا ہے جو نہیں بھی کروانے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ویسے رشوت کے بہت سے نام ہیں، جیسے نک نیم رکھتے ہیں نا، کسی کا نام کچھ ہوتا ہے تو پیار سے اس کو منا، کوئی چاند، کوئی لاڈلا کہتے ہیں، تو رشوت کے بھی بہت سے نک نیم ہیں۔ یعنی رشوت نہیں ہے چائے پانی ہے، رشوت نہیں ہے ویسے دودھ پتی کے پیسے ہیں، کہ رشوت تو نہیں ہے ویسے بچوں کی مٹھائی ہے۔ اب آپ بتائیں یہ کوئی دیو کے بچے ہیں جو لاکھ لاکھ روپے کی مٹھائی کھائیں گے؟ وہ مٹھائی تو 400-500 کی آتی ہے۔ اب لاکھوں روپے، ہزاروں روپے آدمی کو دیے جائیں اور کہیں یہ آپ کے بچوں کی مٹھائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی دیو کے بچے ہیں جو لاکھوں کی مٹھائی کھا جاتے ہیں، انسان کے بچے تو بھائی نہیں کھا سکتے۔ تو یہ رشوت کے نک نیم محبت سے اس کو مٹھائی بھی کہہ دیتے ہیں، اور مٹھی گرم کرنا بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کی عیدی ہے، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہدیہ ہے، آپ ہمارے جاننے والے ہیں تو آخر ہمارا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا جی آپ کے اوپر۔ تو یہ جتنے بھی نام ہیں، ایک بات یاد رکھ لیں، اگر شراب کا نام زمزم رکھ دیں تو اس سے وہ حلال نہیں ہو جاتی۔ اگر رشوت کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیں، ہے تو وہ رشوت، تو جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، نام بدلنے سے آپ اس کو حلال نہیں کر سکتے، رہے گی تو وہ وہی جو وہ ہے۔ اب رشوت کہتے کس کو ہے؟ شریعت کس کو رشوت شمار کرتی ہے؟ شریعت میں رشوت کہتے ہیں کہ اپنا کوئی ناجائز مطالبہ پورا کروانے کے لیے کسی آدمی کو کچھ دینا، یا دوسرے لفظوں میں کہ ہر وہ کام جو کرنا میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری پر میں کسی سے کوئی معاوضہ وصول کروں، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ مثلاً اب اس کی تاریخ کیا ہے، یہ رشوت چلی کہاں سے ہے؟ اصل میں مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان فرمایا تو وہاں پر یہ نجومیوں کا بڑا رواج تھا، کاہن۔ تو لوگوں کا کوئی معاملہ آپس میں جھگڑا ہوتا تو وہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے کاہن کے پاس آتے تھے، اور کاہن کیا کرتا تھا، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتا اور کہتا جی میں نے ستاروں کا حساب لگایا، اس حساب سے اس کا حق بنتا ہے، اس کا نہیں بنتا، تو جس کے حق میں وہ فیصلہ دے دیتا وہ چیز اس کی ہو جاتی تھی۔ اب لوگ کیا کرتے کہ کاہن سے فیصلہ کروانے سے پہلے اس کو تھوڑا بہت کچھ مال پتی لگا دیتے تھے، تو اس مال پتی کو عربی زبان میں حلوان الکاہن کہا جاتا تھا۔ حدیث میں اس کا یہی نام ہے، حلوان الکاہن۔ حلوان عربی میں کہتے ہیں مٹھائی کو، تو حلوان الکاہن کا مطلب ہے کہ کاہن کو دی گئی وہ مٹھائی جس کی وجہ سے اپنے حق میں اس فیصلے کو کروایا گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے اس نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کو دبایا اور فرمایا کہ حلوان الکاہن حرام ہے،
کہ جس طرح کاہن کو رشوت دے کر اس سے کام نکلوانا یہ ناجائز ہے، وہی رشوت آپ کسی آفیسر کو دے دیں گے تو وہ بھی اسی طرح ہی حرام ہوگی، یا کسی جج کو دیں گے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے۔ پھر مدینہ منورہ میں یہ کام یہود کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے تو وہاں یہودیوں کا کام دیکھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی فیصلہ آتا تو کسی مالدار آدمی کا آتا تو اس سے پیسے لے کر وہ تورات کا قانون بدل لیتے تھے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نقل کیا دوسرے پارے میں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کا نازل کیا ہوا حکم جو ہے اس کو چھپا جاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں وہ دنیا کا تھوڑا سا مال و متاع لے لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ پیسے نہیں کھا رہے، یہ اس کی چیزیں نہیں کھا رہے، بلکہ یہ تو دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں اڈیل رہے ہیں۔ تو رشوت کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کا انگارے سے تعبیر دی ہے قرآن کے اندر۔ خیبر فتح ہوا تو حضور علیہ السلام وہاں پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تھے۔ یہ یہودیوں کا گڑھ تھا، تو جتنی بھی پیداوار کھجور کی ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا تھا کام تم کرو گے، پیداوار آدھی آدھی ہوگی، آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ اب عبداللہ بن رواحہ جاتے تھے ان سے وصول کرنے، تو وہ کیا کرتے، 2 ڈھیریاں بنا دیتے اور کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو، جو بچ جائے گی وہ میں مدینہ لے جاؤں گا۔ یہ ان کا انصاف تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے، رشوت کی عادت تو ان میں تھی، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہنے لگے، اپنی بیویوں سے زیورات اکٹھے کیے اور کہا یہ زیورات ہم تمہیں بطور ہدیہ کے دیتے ہیں، قبول کر لو، اس کے بدلے میں تھوڑا سا کام کر دو، ایک ڈھیری بڑی بنا دیا کرو، ایک چھوٹی بنا دیا کرو، بڑی ہم لے لیں گے، چھوٹی تم مدینہ لے جایا کرو۔ حضور کو کیا پتہ پیداوار کتنی ہوئی کتنی نہیں ہوئی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے، یہ موطا امام مالک میں روایت ہے، فرمایا میرے نزدیک تم دنیا کے سب سے گندے انسان ہو، اور وما عرضتم به من الرشوہ فانما ہی سحت، کہا یہ جو تم مجھے زیورات دے رہے ہو یہ تو تم رشوت دے رہے ہو، یہ حرام ہے، لا ناکلها، ہم مسلمان اس رشوت کو نہیں کھاتے، اس کو اٹھا لو۔ اب وہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں، کہنے لگے بہذا قامت السماوات والارض، کہ اللہ کی قسم اسی انصاف اور اسی تقوی کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، ورنہ تو کب کی قیامت آ جاتی۔ تو رشوت ایسی بری چیز ہے جو قیامت کے لانے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے، تو یہ یہود میں گندی عادت پائی جاتی تھی۔ اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ عادتیں پائی جاتی ہیں اور لوگ رشوت لیتے ہیں، لیکن ان کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں اور لے بھی جا رہے ہیں۔ اب مثلا ڈاکٹر بھی رشوت لے رہا ہے، پولیس والا بھی لیتا ہے، دفتر میں آفیسر بھی لے رہے ہیں، چپڑاسی بھی رشوت کھا رہا ہے، ہمارا سب کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کیسے رشوت لیتے ہیں، میڈیکل ریپ والے آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ کو اے سی لگوا دیتے ہیں، آپ کی گاڑی پرانی ہوگی، آپ ذرا کوئی نیا ماڈل لے لیجئے، آپ کا مکان اچھا نہیں ہے، آپ کو فلاں جگہ اچھا پلاٹ لے دیتے ہیں، آپ وہاں گئے ہیں کینیڈا گھومنے کا، نہیں کہ لو پھر تو آپ کو جانا چاہیے، یہ لیجئے کینیڈا کا ٹکٹ اور اب آپ ذرا کینیڈا کا ٹور کر کے آئیں۔ بھئی وجہ کیا ہے، یہ سب مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ کچھ نہیں، بس وہ یہ ہماری دوائی ہے، یہ لکھ دیا کریں آپ پیشنٹ جب بھی آئیں۔ اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ ان سے کوئی نہ کوئی چیز لیتا ہے، چاہے وہ پیسے لے یا اشیاء لے، اس کے بدلے میں وہ دوائی لکھتا ہے اور مریض کو وہ دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں، ڈاکٹر مریض کو دوائی لکھنے کے پیسے لیتا نہیں لیتا؟ فیس تو وہ اس سے لے رہا ہے آلریڈی، اور اس کی ذمہ داری ہے جس دوائی کو اچھا سمجھے گا وہ مریض کے لیے لکھے گا، لیکن وہ اس کے باوجود ان لوگوں سے کچھ لیتا ہے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اور اسی رشوت کے ناسور نے آج ہمارا جو میڈیکل سسٹم ہے اس کو اتنا گندا کر دیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں جب کالج پڑھتا تھا تو میرے دوست کا ایک میڈیکل سٹور تھا سول ہاسپٹل کے بالکل سامنے، تو میں 2-4 گھنٹے اس کی دکان پہ چلا جاتا تھا، دوائیوں کا کام بھی سیکھتا تھا۔
تو ہمارے پاس میڈیکل ریپ آتے اور وہ کہتے جی یہ سیرپ رکھوا لیں، 100-200 سیرپ رکھوا جاتے وہ۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیسے بکیں گے اتنے سارے؟ کہتا جی بس ہونے گئے، تسی فکر نہ کرو۔ وہ اندر جاتے، ڈاکٹروں کو پتہ نہیں کیا دم کرتے، کیا ترغیب دیتے۔ جو پرچی بھی آتی ایل پی کی آتی تھی زکوٰۃ کی، جو مد میں غربا کو دوائیاں ملتی تھیں، تو ہر پرچی پہ وہ سیرپ لکھا ہوتا تھا، ہر پرچی پہ سیرپ لکھا ہوتا۔ کسی نو کھانسی ہووے پاویں نہ ہووے انہوں سیرپ کھانسی دا پینا ہی پینا۔ اب وہ ہوتا ایسے 2 گھنٹوں میں وہ سیرپ ختم ہو جاتا۔ اب آپ بتائیں جس دوائی کی مریض کو ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ڈاکٹر نے اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی ہے نا رشوت کھا کر، اب وہ اس کو وہ بھی لکھ رہا ہوتا ہے، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ ہمارے پولیس والے رشوت کھاتے ہیں، اب آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کا کام ہی نہیں ہوتا جب تک کہ کچھ لینا دینا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے استاذ تھے، دوست ہی ہیں ہمارے، اب تو وہ یہاں نہیں پڑھاتے، تو علوم شریعہ میں پڑھاتے تھے، قاری ابو بکر صاحب ان کا نام تھا۔ ان کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا، وہ مل گیا بعد میں، پولیس والوں نے ان کو بلایا بھی آپ کا موٹر سائیکل مل گیا لے جائیں۔ وہ آئے، آ کر انہوں نے پہچانا جی میرا ہی ہے۔ تو پولیس والوں نے کہا بھی ہن کوئی سانو مٹھائی مٹھوئی تک کھواؤ، ہن ادھا تو نہیں موٹر سائیکل تانوں دینا۔ وہ کہنے لگے جی میں تو غریب آدمی ہوں، میری تھوڑی سی تنخواہ ہے، میں آپ کو نہیں اتنا کھلا سکتا۔ کہنے لگے نہیں ہن تاڈے کو کتنے پیسے ہیں دسو۔ وہ کہتے اتفاقاً میرے پاس پیسے تھے ہی نہیں، میں تو یوں ہی چلا گیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں۔ کہتے وہ ایس ایچ او کہتا اچھا تو کردہ کیا؟ میں نے کہا جی میں تو پڑھاتا ہوں۔ کہنے لگے اچھا چیلنج کر ایک سورت سنا سانو۔ کہتے میں نے تلاوت کی، ایک سورت سنائی، تو جاتے جاتے کہتا ہے اس واسطے سنی ہے باہر جا کے اے نہ کہہ دیں کہ تینوں فری چ موٹر سائیکل دے دیتی ہے، کچھ نہ کچھ لے کے ہی تینوں دیتا۔ اتنی عادتیں بگڑ چکی ہیں کہ وہ پاویں تلاوت سننی پوے لیکن ہے کہ خالی بندہ کوئی نہیں جانا چاہیے، یہ حالت ہے۔ میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک بابا جی کا کیس چل رہا تھا عدالت میں، کافی سالوں کے بعد اس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ تو جج کو وہ دعا دینے لگا، کہتا جج سے کہتا ہے بابا کہ بیٹا اللہ تجھے پولیس کا جو ہے تھانے میں وہ افسر بنا دے، اے ایس آئی بنا دے تجھے پولیس کا۔ جج کہتا بابا جی دعا دیں، آپ بد دعا دے رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے ایسا یہ تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے اے ایس آئی ہم سے۔ کہا نہیں بیٹا وہ تو بڑا طاقتور آفیسر ہوتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ جب میرا یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس نے مجھے کہا تھا بابا جی 5000 دے دیں، میں ابھی آپ کا مسئلہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اسے 5000 نہیں دیے، میرے کئی لاکھ لگ گئے، کئی سال لگ گئے، آج میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ وہ کہندا سی میں ہونی کر دینا، مینوں 5000 دے دیو۔ تو وہ تجھ سے بڑا افسر ہے بیٹا، اس کی پہنچ بہت زیادہ ہے، تو اس سے جو فیصلہ سالوں میں ہوا وہ 5 منٹاں چ مکاندا پیا سی۔ تو یہ رشوت نے اتنا گندا کر دیا ہے معاشرہ کہ آپ اپنا حق نہیں لے سکتے جا کر بغیر کچھ لیے دیے۔ اسی طرح آفیسر جو ہیں وہ رشوت لے رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی واپڈا میں چلے جائیں، آپ نے میٹر لگوانا ہے، وہ کہیں گے اس کے سائن کروائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، بندہ تنگ آ جاتا ہے کہ جی میرا میٹر لوا دو تاڑی مہربانی۔ پھر ایک بندہ آئے گا آپ کے پاس، وہ کہے گا جی آپ مجھے 5000 دے دیں، سارے کام میں کروا دوں گا، سائن بھی کروا دوں گا، بس آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب اس 5000 میں جس بندے نے سائن کرنے اس کے 1000 500 ان کے ہوں گے، کچھ اس کے ہوں گے، اور انہوں نے سائن تب کرنے جب پیسے ملیں گے، ورنہ آپ ان سے یہ کام کروا ہی نہیں سکتے۔ کوئی خوش قسمت مائی کا لال ہوگا جو کام میرٹ پر کروا لے، ورنہ بغیر پیسے دیے نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے ایک کھمبا تھا ٹیلی فون کا، ہم نے درخواست دی لیکن وہ نہیں، انہوں نے اس طرف کو کیا تو وہ ہمیں بڑی تنگی تھی۔ تو ایک بندے نے میرے ابا جی سے کہا جی تسی ایویں ہی کھپی جاندے، مینوں 3000 دیو تے سویرے ہی تہاڈا کھمبا ادھر کروا دینا۔ والد صاحب نے 3000 دے دیے۔ تو میں اس وقت اسکول پڑھتا تھا، میں اس کو دینے گیا تھا جی یہ پیسے ابا جی نے دیے ہیں۔ آپ یقین کریں صبح 10 بجے بندے آئے، انہوں نے جگہ کھودی، کھمبا اکھاڑ کے ادھر کر دیا،
اور وہ ہو کہتے جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, ساڈے جڑا سسٹم ہے اندر وچ کھمبا پٹنا اے ہو ہی نہیں سکتا, تسی اپنا بوہا بدل لو, کھمبا نہیں اسی پٹ سکتے. لیکن وہی بندے صبح آ کے کھمبا بھی بدل کے جا رہے ہیں. اب جب ایسا گندا معاشرہ ہو جائے تو آپ بتائیں اللہ کی رحمت کہاں برستی ہے ایسے لوگوں پر. ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو گیا. بلدیہ والے وہ رشوتوں سے باز نہیں آتے, جتنے ریڑھی والے کھڑے ہیں بازاروں میں وہ ان سب سے ماہانہ بھتہ وصول کرتے ہیں. نہیں دیں گے وہ ریڑھی نہیں کھڑے ہونے دیں گے, اب وہ جو بیچارے ٹھیلا لگا کر بیٹھے ہیں ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں. تو یہ ہر جگہ ہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے, چپڑاسی تک رشوت لیتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹائم لینا ہے جی کہ جی نہیں آج ٹائم نہیں, آپ کو کل ٹائم ملے گا, کہ جی ہمارا مریض ہے بڑی ایمرجنسی ہے, بھئی کہہ دیا نا ٹائم نہیں ہے, کل ملے گا آپ کو ٹائم, اور آپ 100 روپے اس کے ہاتھ میں دیں, اچھا چلو میں دیکھنا تسی بیٹھو, پھر وہ 10 منٹ کے بعد آپ کو اندر بھجوا دیتا ہے. اب پتہ نہیں اس نے کیسے وہ ٹائم نکالا ہے, حالانکہ یہ ٹائم لکھنے کی تنخواہ ڈاکٹر سے لیتا ہے, لیکن جب آپ سے بھی پیسے وصول کرے گا, اسی کو رشوت کہتے ہیں کہ جو کام میرے ذمے ہے میں اس کی تنخواہ بھی لیتا ہوں, پھر میں دوسروں سے اس کے بدلے میں کچھ لیتا ہوں, تو اس کو خاص رشوت کہا جاتا ہے. اور یہ چلتی ہے. آپ چپڑاسی سے کہیں کہ مجھے صاحب سے ملنا ہے, کہ نہیں صاحب میٹنگ میں بہت بزی ہیں, یار تیری مہربانی صاحب سے ملنا, تینوں کہہ دیتا صاحب بزی یا میٹنگ سے نہیں مل سکتے, 50 روپے اس کے ہاتھ میں رکھے, اچھا چل بے میں کردہ گل, پھر صاحب بھی فارغ ہوں گے, میٹنگ بھی نہیں ہوگی, صاحب مل بھی لیتے ہیں. تو یہ لوگ ایک علیحدہ آفیسر بنے ہوتے ہیں. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ. مفسرین فرماتے ہیں اس باطل میں چوری بھی ہے, ڈاکہ بھی ہے, رشوت بھی اس میں شامل ہے, کہ اللہ نے قرآن میں اس سے منع کر دیا. اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, کہ تم حکام تک کسی کی بات پہنچانے کے لیے لوگوں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, کہ یہ رشوت ہے کہ تمہارے ذمے جو کام تھا تم اس کے بھی لوگوں سے پیسے لیتے جا رہے ہو. یہ تو غلط بات ہے. اب دیکھیں نا, میں ایک مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, وہاں مجھے تنخواہ ملتی ہے. اب کوئی بندہ مجھے کہے مولانا آپ نماز پڑھا دیں, میں کہوں نہیں مینوں پیسے, تو مینوں پہلے 20 روپے دے پھر پڑھاواں گا نماز. اب میں اس کی تنخواہ الگ سے لیتا ہوں, اب یہ 20 روپے میں کاہے کہ وصول کرتا ہوں. تو اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کی تنخواہ لینے کے باوجود لوگوں سے کچھ وصول کرنا یہ رشوت ہے, اور اسی کو اللہ قرآن میں منع فرما رہے. اور ایک جگہ فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت, یہودیوں کی بری خصلتیں اللہ نے بتائیں کہ یہ لوگ سحت کھاتے ہیں. سحت, اب سحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل لحم انبتہ السحت فالنار اولی بہ, کہ ہر وہ جسم جو سحت سے پرورش پاتا ہے وہ دوزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہے. صحابہ نے پوچھا ما السحت یا رسول اللہ, حضور یہ سحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الرشوہ, کہ رشوت کو سحت کہا جاتا ہے, کہ جو جسم رشوت سے پرورش پاتا ہے وہ آگ میں جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. ترمذی میں حدیث آتی ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لعن رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اس بندے پر جو رشوت لے اور اس بندے پر جو رشوت دے. اور مسند احمد کی حدیث آتی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش, کہ رشوت لینے والے پر بھی لعنت, دینے والے پر بھی لعنت, اور جو بیچ میں ٹاؤٹ بنتا ہے اس پر بھی لعنت. اور یہ ٹاؤٹ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بڑے بڑے آفیسر آپ سے خود رشوت نہیں لیں گے, ان کا کوئی بندہ ہوگا وہ آپ سے وصول کرے گا, ان تک پھر وہ ان کا حصہ پہنچاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس درمیان والے پر بھی لعنت کی ہے جو بیچ میں ٹاؤٹ بنتا ہے. اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے. کیوں
کہ انہوں نے معاشرے کو گندا کیا۔ رشوت لینے والا ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر کہ ان کا حق دباتا ہے، ان کا حق ان کو دیتا نہیں۔ استاد بھی رشوت کھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لو کئی ایسے ٹیچر ہیں کہ جو ان کے پاس ٹیوشن پڑھتا ہے بچہ، اس کے نمبر بھی ٹھیک ہے، وہ پاس بھی ہوگا، اور جو نہیں پڑھتا انہوں نے فیل کر دینا کہ تو نہیں پاس ہو سکتا۔ اب مجبور ہو کر ماں باپ اس استاد کے پاس بچے کو ٹیوشن بھیجتے ہیں، پھر وہ اس سے فیس وصول کر کے اسے پاس کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ فیس نہیں لے رہا، یہ تو رشوت ہے کہ اس نے مجبور کیا میرے پاس پڑھو ورنہ میں تمہیں پاس نہیں کرتا۔ اب یہ کیا ظلم کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے لائسنس بنوانا تھا کار کا۔ اب وہ سب کچھ ہو گیا، ٹرائی دینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا جی گاڑی چلائیں، ادھر ادھر سب کچھ اس نے بالکل صحیح، نتیجہ آیا فیل۔ اس نے کہا یار میں نے صحیح گاڑی چلائی ہے۔ نہیں بس صحیح نہیں چلائی، تسی فیل ہو، دوبارہ پھر آنا۔ وہ پھر بیچارہ گیا، پھر اس نے ٹرائی دی، وہ پھر فیل ہو گیا۔ اب اس کو غصہ آ گیا، اس نے آفیسر سے کہا آپ کے دفتر میں جو سب سے اچھا گاڑی چلانے والا انہوں باہر کر دو، وہ میرے نہ ریس لاوے، جو میرے تو جیت جاوے میں انہوں ₹1,00,000 دیاں گا، نہیں تو میرا لائسنس بناؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں تو فیل ہے۔ پھر ایک بندے نے اس سے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ پاس نہیں ہو سکتے، چاہے آپ چاند پہ بھی کار لے جائیں اڑا کے، وہ کہیں گے نہیں اے نظر دا دھوکھا ہوا ہے، تیری ڈرائیونگ دا کمال نہیں ہے، پیسے دو گے تو آپ کا پاس ہوں گے ورنہ آپ فیل ہی ہوتے رہیں گے۔ پھر وہ کہتا میں نے پیسے دیے، پھر میں پاس ہوا، پھر میرا لائسنس بنا۔ اب آپ بتاؤ ان مجبوریوں میں بیچارے لوگ کیا کریں۔ اب یہ سمجھیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جن میں رشوت حرام ہے، وہ کون سے حالات ہیں جن میں رشوت کی گنجائش نکل آتی ہے۔ دیکھیں اس کا ایک اصول یاد رکھ لیں، علماء فرماتے ہیں کہ جلب منفعت کے لیے رشوت دینا حرام ہے، لینا تو ہر حال میں ہی حرام ہے، دینے والا۔ جلب منفعت کسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک جائز کام ہے، وہ ہو بھی جائے گا لیکن آپ جلدی کروانے کے لیے کچھ پیسے دیتے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ مثلا انہوں نے کہا جی آپ کا میٹر 1 ماہ کے بعد لگ جائے گا، ہمارے قانون کے مطابق آپ کی باری 1 ماہ بعد آئے گی، اور آپ یوں کر کے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، وہ کہندا چلو جی اگلے ہفتے لا دینے۔ اب یہ جو جلدی کروایا ہے اس کو کہتے ہیں جلب منفعت، کہ جو کام جائز تھا، ہو بھی جانا تھا، وقت پر ہونا تھا، آپ جلدی کروانے کے چکر میں پیسے دیتے ہیں تو بھائی یہ رشوت ہے۔ اس میں دینے والا بھی گناہ گار، لینے والا بھی گناہ گار، دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک صورت ہے جس کو علماء فرماتے ہیں دفع مضرت، کہ آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، یا آپ کی عزت کو، یا آپ کا وقت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور ڈر ہے آپ کو، تو ان سب صورتوں میں آپ رشوت دیں گے تو آپ گناہ گار نہیں، لینے والا گناہ گار ہوگا۔ اس کی گنجائش کیسے نکلی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے شاعر تھے عربوں میں جو کافر تھے، ان کافر شعراء کو حضور ہدیے بھیجتے تھے۔ کیوں بھیجتے تھے؟ کہ ان کا منہ بند ہو جائے اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شعر نہ کہیں، کیونکہ عربوں میں شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا، تو اشعار کے ذریعے لوگوں کا ذہن خراب کرتے تھے، تو حضور ان کو ہدیے بھیجتے تھے۔ کیوں؟ کہ انہاں دا منہ بند ہو جائے بھی چلو رہن دینے، انہاں نو کچھ نہیں کہندے۔ تو علماء فرماتے یہاں اسلام اور مسلمانوں کی عزت بچانے کے لیے حضور جو چیزیں دیا کرتے تھے وہ اگرچہ ہدیہ تھی لیکن وہ اصالتاً رشوت ہی کا حکم ہے، لیکن اس کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر یہ صورت نہ ہو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے بڑے آفیسر جو آتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ڈی پی او چینج ہوا تو اس ڈی پی او کی دعوتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے۔ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ ڈی پی او یہ آپ کا ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، کرنے نہیں ویسے ڈی پی او صاحب ہے نا جی، کیوں کل لو اندے کو کام کڑانے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو لوگ ان کو ہدیہ دیتے تھے، یہ نہیں لیتے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدیہ لے لیتے تھے، آپ کیوں نہیں لیتے؟ بڑی عجیب بات فرمائی، کہنے لگے کانا ذالک لہو ہدیۃ وہو لنا رشوۃ، کہ حضور جب ہدیہ لیتے تھے وہ ہدیہ ہی ہوتا تھا، لیکن لوگ جو ہمیں دیتے ہیں وہ ہدیہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہوتی ہے،
کہ وہ ہم سے کام نکلوانے کی غرض سے ہمیں دیتے ہیں۔ اب ڈی پی او مجھے اچھا آج ہی پتہ چل جائے کہ ڈی پی او صاحب کا تبادلہ ہو گیا ہے اور رات کو دعوت ہم نے طے کی ہوئی تھی ڈی پی او کی، تو کہندے جی وہ سانوں کو مجبوری بن گئی جی دعوت اج دی کینسل ہوگی، کیوں اے تے ڈی پی او رہا ہی نہیں، آپ اندے کو ان کی لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دعوت نہیں تھی، وہ رشوت تھی جو دعوت کی شکل میں کھلائی جا رہی تھی، یہ صورت صحیح نہیں۔ تو آپ علیہ السلام اپنی جان اور مسلمانوں کی عزت بچانے کے لیے ان کو دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پھنس گئے حبشہ میں، کسی نے ان کو قید کر لیا، تو انہوں نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے بھائی لے لے میری جان چھوڑ دے، اس کو 2 درہم دے کے اپنی جان چھڑوائی۔ ساتھیوں نے کہا آپ نے تو رشوت دی ہے، تو فرمانے لگے انما الاثم علی الاخذ، کہ جس نے لیا ہے گناہ سارا اسی کے اوپر ہوگا، دون الدافع، دینے والے پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا احمل مالک دون نفسک، کہ اپنے مال کو اپنی جان سے کمتر سمجھو، یعنی جان بچانے کے لیے اگر رشوت کے طور پہ مال دینا پڑے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ کب؟ جب آپ ناجائز پھنسے ہوئے ہوں۔ اور اب ایک بندہ نے قتل کیتا، وہ تو رشوت دے کے جان چھڑاوے نہیں جی سرکار نے آکھیا جان بچان واسطے پیسے، تینوں نہیں سرکار نے آکھیا، وہ تو جو ناجائز پھنسا ہے بیچارہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دے رشوت کہ بھائی میری جان چھوڑو، مجھے کیوں پکڑ لائے ہو، اس کے لیے گنجائش ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اب یہ وہ صورتیں ہیں، یہ یاد رکھ لیں کہ دفع مضرت کے لیے رشوت دے دیں تو آپ کو دینے کی گنجائش ہے۔ مثلا آپ میٹر لگوانے کے لیے گئے، وہ بار بار چکر لگوا رہے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کے سائن اس کے سائن، اخیر آپ تھک ہار جائیں، وہ کہیں گے جی پیسے دیو گے تا کام ہونا نہیں تا نہیں ہونا۔ اب یہ آپ کو نقصان دے رہے ہیں، آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، آپ کا جان لگتی ہے، کھپتے ہیں آپ روزانہ۔ تو اب جو دیں گے یہ دفع مضرت کے لیے ہے، جلب منفعت کے لیے نہیں ہے، آپ کی گنجائش ہے دینے میں۔ تو جہاں بھی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ آپ کا جائز کام ہے اور اگلا بندہ بغیر پیسوں کے کرنے کو تیار نہیں ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیں۔ لیکن اگر آپ رشوت دے دیں گے تو آپ کو دینے کا گناہ نہیں ہوگا، لینے والے کو لینے کا گناہ بہرحال ہوگا۔ اس لیے اب درخواست یہ ہے ہم یہ نیت کر لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی رشوت لینے والا ہے تو بھائی آج توبہ کریں، حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ اور اگر ہم دینے والوں میں ہیں تو اگر جلب منفعت کے لیے دینے ہیں تو بھائی توبہ کریں، آئندہ ایسی رشوت نہیں دیں گے۔ اگر اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے دینی پڑتی ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، چلو وہ استغفار کرتے ہوئے دے دیں، لیکن اس کو جائز نہ سمجھے۔ یہ صرف ایک ایسی گنجائش ہے جیسے کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس کے پاس سوائے خنزیر کے کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو اللہ بھی کہہ رہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر یہ بقدر ضرورت خنزیر کھا لے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ خنزیر حلال نہیں ہوا ہے، حرام، لیکن اس کو گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی رشوت جائز نہیں ہوئی ہے ناجائز، لیکن اس صورت میں دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اس گناہ سے جو ہے وہ بچا لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔